السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 2 ازواج مطہرات کے احوال کو بیان کریں گے۔ پہلے حضرت زینب ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال۔ نام زینب، سلسلہ نسب زینب بنت خزیمہ بنت عبداللہ بن عبد مناف بن ہلال بن عامر، جو کہ فقراء مساکین کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی، اس لیے ام المساکین کی کنیت کے ساتھ مشہور ہو گئی۔ نبی علیہ السلام سے پہلے حضرت عبداللہ ابن جہش کے نکاح میں تھی۔ عبداللہ بن جہش نے جنگ احد میں شہادت پائی اور نبی علیہ السلام نے اسی سال ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس صرف 2-3 ماہ رہنے پائی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف یہی بیوی تھی جنہوں نے وفات پائی۔ نبی علیہ السلام نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ یہ تھی ان کے مختصر احوال۔ اگلی ازواج کے مطہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال۔ جویریہ نام، قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھی۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: جویریہ بنت حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائز بن مالک بن جزیمہ۔ حارث ابن زرار جویریہ کے والد خاندان مستلق کے سردار تھے۔ نکاح: حضرت جویریہ کا پہلا نکاح اپنے ہی قبیلے کے مصافہ بن سفیان سے ہوا تھا۔ حضرت جویریہ کا باپ اور شوہر مصافہ دونوں دشمن اسلام تھے، چنانچہ حارث نے قریش کے اشارے سے خود مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی تھی۔ نبی علیہ السلام کو خبر ملی تو مزید تحقیقات کے لیے بریدہ بن حسیب اسلمی کو روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 2 شعبان 5 ہجری کو فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مرسی، جو مدینہ منورہ سے 9 منزل پر ہے، پہنچ کر قیام کیا، لیکن حارث کو یہ خبریں پہلے سے پہنچ چکی تھی، اس لیے اس کی جماعتیں منتشر ہو گئی۔ وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مرسی جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفتن ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 11 آدمی مارے گئے، 82 گرفتار ہوئے، جن کی تعداد 600 تھی۔ غنیمت میں 2000 اونٹ، 5000 بکریاں ہاتھ آئی۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، جو بعض حدیثوں کی کتاب میں بھی ہے، کہ تمام اسران جنگ لوڈیاں غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ انہوں نے ثابت سے درخواست کی کہ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپے لے کر چھوڑ دو۔ ثابت نے 19 اوقیہ سونے پر منظور کیا۔ حضرت جویریہ کے پاس روپیہ نہ تھا، چاہا کہ لوگوں سے روپیہ مانگ کر یہ رقم ادا کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ بھی وہاں پر موجود تھی۔ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ کی زبانی روایت کی، جو یقیناً ان کی ذاتی رائے ہے، چونکہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اچھی زبان کی مالکہ تھی۔ میں نے ان کو نبی علیہ السلام کے پاس دیکھا تو سمجھا کہ نبی علیہ السلام پر ان کے حسن و جمال کا ہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا۔ غرض کہ وہ نبی اسلام کے پاس گئی۔ آپ نے ان کو فرمایا، تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے روپیہ ادا کرتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی۔ آپ نے تنہا وہ رقم ادا کی اور نے ان سے شادی کر لی۔ لیکن دوسری روایت میں ہے، اس سے زیادہ اور واضح بیان ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے، حضرت جویریہ کا باپ حارث رئیس عرب تھا۔ جب جویریہ گرفتار ہوئی تو حارث نبی اسلام کی خدمت میں آیا اور کہا، میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بلا تر ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں، آپ اس کو آزاد کریں۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ حارث نے جا کر جویریہ سے کہا، محمد نے تیری مرضی پر رکھنا دیکھا، مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، میں رسول کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ یعنی کہ حضرت عائشہ کو بھی ڈر ہوا کہ نبی علیہ السلام ان کے حسن کی وجہ سے ان سے شادی کر لیں گے، تو یہی ہوا۔ اور ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضرت جویریہ کے والد نے ان کا زر فدیہ ادا کیا۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے نکاح کیا۔ جب جویریہ سے آپ نے نکاح کیا تو تمام اسران جنگ جو اہل فوج کے حصے میں آئے تھے دفتن یعنی کہ جلدی رہا کر دیے۔ فوج نے کہا، جس خاندان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے وہ غلام نہیں ہو سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کسی عورت
کو जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर अपनी कौम के हक़ में मुबारक नहीं देखा। इसके सबब बनु मुस्तलक के सैकड़ों घराने आज़ाद कर दिए गए, यानी उनकी वजह से सैकड़ों जो कैदी थे उनको आज़ाद किया गया। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बुर्रा था, नबी अलैहिस्सलाम ने बदल कर जुवेरिया रख लिया क्योंकि वो नाम अच्छा नहीं था। हज़रत जुवेरिया ने रबीउल अव्वल 50 में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 65 साल थी। मरवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जन्नतुल बकियों में मदफून हुई। हज़रत जुवेरिया खूबसूरत और मौजू अंदाम में थी, यानी खूबसूरत थी। नबी इस्लाम से चंद हदीसें रिवायत की, इनसे हिस्ब झेल बुजुर्गों ने हदीसें सुनी। इब्न अब्बास, जाबर, इब्न उमर, अबू अय्यूब मरागी, कलसूम, इब्न मुस्तलक, अब्दुल्ला बिन शदाद, इब्न अलहाद करीब ने उनसे रिवायतें की हैं। इखलाक, हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ाहिदाना ज़िंदगी बसर करती थी। एक दिन सुबह को मस्जिद में दुआ कर रही थी। नबी अलैहिस्सलाम गुजरे और देखते हुए चले गए। दोपहर को करीब आए, तब भी इनको इसी हालत में पाया। जुम्मे के दिन नबी अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ़ लाए तो रोज़े से थी। हज़रत जुवेरिया से दरियाफ़्त किया, क्या कल रोज़े थी? बोला नहीं। फरमाया तो कल रखोगी? जवाब मिला नहीं। तो इरशाद हुआ, फिर तुमको अफ्तार कर लेना चाहिए। दूसरी रवायतों में है कि नबी इस्लाम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखते थे। इन 3 दिनों में एक दिन जुम्मे का ज़रूर होता था, इसलिए तन्हा जुम्मे के दिन रोज़ा रखने में उलमा का इख्तिलाफ है। आइमा हनफिया के नज़दीक जायज़ है। इमाम मालिक से जवाज़ की रवायत में शाफिया ने इससे रोका है। अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के नज़दीक एहतियात इसी में है कि जुम्मे के रोज़े के साथ एक रोज़ा मिला लिया जाए, यानी या जुमेरात को रख लिया जाए या जुम्मा और हफ्ता। यह बहस सिर्फ जुम्मे के रोज़े के मुतालिक है, बाकी दिनों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को इनसे मोहब्बत थी, इनके घर आते जाते थे। एक मरतबा आकर पूछा, कुछ खाने को है? जवाब मिला, मेरी कनीज़ ने सदक़े को गोश्त दिया है, वही रखा है, इसके सिवा कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उठा लाओ, क्योंकि सदका जिसको दिया गया था उसको पहुँच चुका है। ये थे हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाल। आज की वीडियो में हमने 2 अज़वाज मुतहरात के हवाल बयान किए। कोई कमी कोताही, कोई गलती हो तो सो प्लीज़ अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में किया करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।